آج ہم جس واقعے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اس کی شروعات ایک بہت ہی عجیب اور پراسرار جگہ سے ہوتی ہے۔ ذرا تصور کریں کہ ایک فاتح لشکر ہے، جنگ سے واپس آ رہا ہے، جی۔ تھکا ہوا، پیاسا۔ اور وہ پڑاؤ ڈالتا ہے ایک ایسی وادی میں جس کا نام ہے وادی ارجا۔ جی، اور اس وادی میں ایک کنواں ہے جو صدیوں نہیں بلکہ ہزاروں سال سے ویران پڑا ہے۔ اس کی خاموشی میں آپ کہہ لیں کہ ایک قدیم راز دفن ہے۔ اور یہ کوئی عام راز نہیں تھا۔ یہ وادی دراصل حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کے کچھ بہت ہی طاقتور اور نافرمان جنات کی پناہ گاہ تھی۔ نافرمان جنات؟ جی، یہ وہ جنات تھے جنہوں نے اللہ کے نبی کی اطاعت سے انکار کیا تھا اور یہاں آ کر بس گئے تھے۔ انہوں نے قسم کھائی تھی کہ وہ ہمیشہ انسانوں کو گمراہ کریں گے اور انہیں نقصان پہنچائیں گے۔ اچھا۔ اسی لیے اس کنویں کو ایک طرح سے موت کا کنواں کہا جاتا تھا۔ کوئی انسان وہاں جانے کی ہمت نہیں کرتا تھا، میت ہوتی ہے۔ بالکل۔ تو چلیں اس واقعے کی تہوں میں اترتے ہیں۔ تو منظر کچھ یوں ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سفر کی تھکان اور شدید پیاس سے نڈھال ہیں۔ پانی کا دور دور تک کوئی نشان نہیں سوائے اسی ایک کنویں کے۔ لیکن سب جانتے ہیں کہ اس پر سرکش جنات کا قبضہ ہے۔ ایسے میں نبی پاک ایک فیصلہ کن قدم اٹھاتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ ظلم ختم ہونا چاہیے اور لشکر کی پیاس بجھانے کے لیے اسی کنویں سے پانی لایا جائے گا۔ اور یہیں پر ایمان کا پہلا اور بہت سخت امتحان سامنے آتا ہے۔ کیسے؟ حکم ملتے ہی کچھ صحابہ کرام ہمت کر کے کنویں کی طرف بڑھتے ہیں، لیکن جیسے ہی وہ قریب پہنچتے ہیں، کنویں سے آپ کہہ لیں جیسے آگ کے شعلوں میں لپٹا ایک دیو ہیکل جن نمودار ہوتا ہے۔ اچھا۔ اس کی شکل اتنی دہشت ناک تھی کہ اکثر صحابہ کے قدم وہیں جم گئے۔ اس کا وجود ہی خوف پھیلانے کے لیے کافی تھا۔ مگر ان میں ایک بہت بہادر صحابی حضرت ابو العاص رضی اللہ عنہ وہ پیچھے نہیں ہٹتے۔ جی، ان کے دل میں نبی کے حکم کی تعمیل کا جذبہ ہر خوف پر غالب آ جاتا ہے۔ وہ یہ سوچ کر آگے بڑھتے ہیں کہ حکم رسول کی پیروی میں جان بھی چلی جائے تو یہی کامیابی ہے۔ لیکن جیسے ہی وہ کنویں کے بالکل قریب پہنچتے ہیں، وہ جن پوری قوت سے ان پر حملہ کرتا ہے اور انہیں بے دردی سے شہید کر دیتا ہے۔ یہ منظر تو باقی صحابہ کے حوصلے توڑنے کے لیے کافی تھا۔ بالکل۔ جب باقی صحابہ یہ دل دہلا دینے والی خبر لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شدید جلال میں آ جاتے ہیں۔ اپنے ایک جانثار ساتھی کی ایسی شہادت پر غضب میں آنا تو فطری تھا۔ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارادہ فرماتے ہیں کہ اب صحابہ کا ایک بڑا گروہ بھیجا جائے گا، لیکن اس سے پہلے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حکم دیتے، حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر نازل ہوتے ہیں۔ تو اس نازک صورتحال میں اللہ کا حکم براہ راست آ رہا ہے۔ اس مہم کے لیے کس کو منتخب کیا جاتا ہے پھر؟ حکم بالکل واضح تھا۔ اس مہم کے لیے اب کسی اور کو نہیں بلکہ شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا جائے۔ اچھا۔ پیغام میں یہ بھی صاف کر دیا گیا کہ اگر کوئی اور صحابی گیا تو جنات اسے بھی شہید کر دیں گے۔ ان سرکش جنات پر قابو پانا صرف اور صرف حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہی سپرد کیا گیا ہے۔ یہاں ایک بات بہت اہم ہے، مطلب اس الہی انتخاب کا کیا مطلب ہے؟ یہ واقعہ ہمیں حضرت علی کے کردار اور ان کے مقام کے بارے میں کیا بتاتا ہے؟ یہ ایک بہترین نکتہ ہے۔ یہ انتخاب ظاہر کرتا ہے کہ کچھ مہمات ایسی ہوتی ہیں جن کے لیے ایک خاص روحانی اور جسمانی قوت درکار ہوتی ہے۔ حضرت علی کی بہادری تو مشہور تھی ہی، لیکن یہ واقعہ بتاتا ہے کہ ان کی طاقت صرف دنیاوی نہیں تھی۔ مطلب انہیں عالم غیب کی طاقتوں سے نمٹنے کے لیے بھی منتخب کیا گیا تھا۔ بالکل، یہ ان کے خاص روحانی مقام کی طرف ایک واضح اشارہ ہے۔ اور انہیں صرف لڑنے کا حکم نہیں دیا گیا بلکہ ایک مکمل منصوبہ بھی دیا گیا تھا۔ وہ کیا تھا؟ جی، اور یہی اس واقعے کا وہ پہلو ہے جو اسے صرف ایک جنگ سے بڑھ کر ایک اخلاقی درس بنا دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو 3 مرحلوں پر مشتمل ایک حکمت عملی دی۔ 3 مرحلوں پر؟ جی، پہلا قدم، جنات کو اسلام کی دعوت دو، ان پر حق واضح کرو۔ ٹھیک ہے۔ اگر وہ اسلام قبول نہ کریں تو انہیں امن سے وہ جگہ چھوڑ کر کہیں اور چلے جانے کو کہو تاکہ انسانوں کو نقصان نہ پہنچے۔ اور تیسرا؟
اور تیسرا اور آخری قدم، اگر وہ یہ بھی نہ مانے تب ان سے جنگ کرو۔ یہ تو مطلب اس دور کے اسلامی ضابطۂ جنگ کی بہترین مثال ہے۔ دشمن کوئی بھی ہو۔ یہاں تک کہ ایک مافوق الفطرت مخلوق بات چیت اور امن کا راستہ ہمیشہ پہلا قدم ہوتا ہے۔ تو ان واضح ہدایات کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ صحابہ کو لے کر کنویں کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ وہاں پہنچ کر کیا ہوتا ہے؟ کیا وہی جن دوبارہ سامنے آتا ہے؟ جی بالکل، جیسے ہی وہ کنویں کے قریب پہنچتے ہیں وہی دیو ہیکل جن آگ کے شعلے برساتا ہوا نمودار ہوتا ہے اور گرج کر کہتا ہے، اے انسانوں، کیا تم نے اپنے ساتھی کا انجام نہیں دیکھا؟ لگتا ہے تم لوگ موت سے نہیں ڈرتے۔ لیکن اس بار اس کا سامنا کسی اور سے تھا۔ یقیناً حضرت علی رضی اللہ عنہ نے انتہائی پرسکون اور گرجدار آواز میں جواب دیا، اے اللہ کے نافرمان، میں علی ابن ابی طالب ہوں، اللہ کا شیر، اور مجھے اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے۔ میں تمہیں اللہ کے حکم سے اسلام قبول کرنے کی دعوت دیتا ہوں۔ اس پر اس جن کا کیا رد عمل تھا؟ وہ ایک مغرور کہکہا لگاتا ہے اور کہتا ہے، جس دین کی تم بات کر رہے ہو اسے ہم ہزاروں سال پہلے ٹھکرا چکے ہیں، ہم کبھی اسلام قبول نہیں کریں گے۔ یعنی پہلا راستہ تو بند ہو گیا۔ پھر حضرت علی نے دوسری شرط پیش کی ہوگی۔ جی، انہوں نے فرمایا، اچھا اگر تم اسلام قبول نہیں کرتے تو امن سے یہ جگہ خالی کر دو اور انسانوں کو تکلیف دینا چھوڑ دو۔ اور اس پر وہ جن غصے سے چیخا، یہ جگہ ہماری ہے اور ہم اسے کبھی نہیں چھوڑیں گے، تمہاری بھلائی اسی میں ہے کہ یہاں سے چلے جاؤ۔ اب بات چیت کے تمام دروازے بند ہو چکے تھے۔ تو پھر جنگ ناگزیر ہو گئی۔ جی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی تلوار نیام سے باہر نکالی اور للکارا، تو پھر اب جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہاں آپ نے تلوار کا ذکر کیا۔ حضرت علی نے اپنی مشہور تلوار ذوالفقار استعمال کی تھی۔ اس تلوار کی کیا خاص اہمیت ہے؟ ذوالفقار اسلامی تاریخ کی شاید سب سے مشہور تلوار ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو عطا کی تھی اور یہ ان کی بے مثال بہادری اور الہی تائید کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ اس کا ذکر آنا ہی اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ کوئی عام مقابلہ نہیں تھا۔ حق اور باطل کا ایک فیصلہ کن معرکہ تھا۔ جی، اس جن نے سوچ کر حملہ کیا کہ وہ ایک عام انسان سے لڑ رہا ہے، لیکن پلک جھپکتے ہی ذوالفقار بجلی کی طرح چمکی اور ایک ہی وار میں اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ ایک لمحے کے لیے یہاں رکتے ہیں۔ یہ صرف ایک جن کا خاتمہ نہیں تھا، یہ ایک بہت بڑی نفسیاتی فتح تھی۔ بالکل، لیکن یہ تو صرف شروعات تھی۔ جیسے ہی اس سردار جن کا سر زمین پر گرا، کنویں کے اندر سے ایک قیامت برپا ہو گئی۔ ہزاروں جنات کا ایک لشکر چیختا چلاتا ہوا باہر نکلنے لگا۔ ہزاروں کا لشکر؟ جی، ان کی چیخوں سے زمین و آسمان لرز رہے تھے۔ یہ ایک ایسا منظر تھا جو کسی بھی انسان کے ہوش اڑا دینے کے لیے کافی تھا۔ اس ہجوم کو دیکھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلند آواز میں قرآن کریم کی آیات کی تلاوت شروع کر دی۔ اور ان آیات کا اثر کیا ہوا؟ یہ کلام ان پر کیسے اثر انداز ہو رہا تھا؟ ان کا اثر فوری اور تباہ کن تھا۔ قرآن کا کلام اللہ کی طاقت کا مظہر ہے۔ جیسے ہی یہ پاک کلمات جنات کے کانوں میں پڑے، ان کے جسموں میں جیسے آگ لگ گئی۔ اچھا۔ وہ تڑپنے لگے اور چیختے ہوئے بے بسی کے عالم میں واپس کنویں میں گرنے لگے۔ یہ روحانی طاقت کا جسمانی طاقت پر غلبہ تھا۔ تو لشکر باہر نکلنے سے رک گیا، لیکن وہ اب بھی کنویں کے اندر موجود تھے۔ اس کے بعد پانی نکالنے کی کوشش کی گئی ہوگی۔ جی، جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے پانی نکالنے کے لیے ڈول کنویں میں ڈالا تو اندر موجود جنات نے اسے پکڑ کر اوپر پھینک دیا۔ بار بار کوشش کی گئی، لیکن ہر بار جنات ڈول کو خالی ہی باہر پھینک دیتے۔ پانی نہیں بھرنے دے رہے تھے؟ جی، جب کئی بار ایسا ہوا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو شدید جلال آ گیا۔ انہوں نے ایک ایسا فیصلہ کیا جو صرف وہی کر سکتے تھے۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ڈول کو رسی سے الگ کیا، رسی کا ایک سرا اپنی کمر سے مضبوطی سے باندھا اور دوسرا سرا باہر کھڑے صحابہ کو تھما کر فرمایا، اسے مضبوطی سے پکڑے رہنا چاہے کچھ بھی ہو جائے، اور یہ کہہ کر شیر خدا خود اس تاریک اور خطرناک کنویں میں اتر گئے۔ کنویں کے اندر؟ یہ تو ناقابل تصور ہے۔ یقیناً کنویں کے اندر ہزاروں خوفناک شکلوں والے جنات ان کا انتظار کر رہے تھے۔ جیسے ہی وہ نیچے پہنچے، سب نے مل کر ان پر حملہ کر دیا۔ اور پھر تاریخ کی ایک ایسی جنگ شروع ہوئی جس کی مثال نہیں ملتی۔
جی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک ایک کر کے ان جنات کو ختم کرنا شروع کر دیا اور انہیں جہنم واصل کرتے گئے۔ روایات میں ان جنات کی تعداد کا بھی ذکر آتا ہے، اور وہ تعداد بہت حیران کن ہے۔ جی، روایت میں 20,000 جنات کا ذکر ہے۔ یہ ایک بہت بڑی تعداد ہے۔ 20,000؟ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیا ہمیں اسے لفظی طور پر سمجھنا چاہیے، یا یہ ان کی کثرت، ان کی طاقت اور فتح کی عظمت کو ظاہر کرنے کا ایک علامتی انداز ہے؟ یہ ایک بہترین سوال ہے۔ اکثر مذہبی متون میں بڑے اعداد و شمار دشمن کی طاقت اور اس پر حاصل ہونے والی فتح کی شان کو بیان کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ یہاں اصل نقطہ گنتی نہیں ہے، بلکہ پیغام کچھ اور ہے۔ جی، اصل پیغام یہ ہے کہ ایمان کی طاقت جب اپنے عروج پر ہو تو ایک فرد بھی ایک بہت بڑی اور مافوق الفطرت فوج پر غالب آ سکتا ہے۔ اصل بات اس ایمانی قوت کی ہے۔ تو اس بے مثال جنگ کا انجام کیا ہوا؟ جب باقی بچ جانے والے جنات نے اپنی یقینی شکست دیکھ لی، جب ان کے ہزاروں ساتھی مارے گئے، تو وہ ہاتھ جوڑ کر گڑ گڑانے لگے۔ انہوں نے معافی مانگنا شروع کر دی۔ اے علی، ہمیں معاف کر دیجئے، ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، ہم ہار مانتے ہیں۔ اس موقع پر حضرت علی ابن عام کا رد عمل کیا تھا؟ انہوں نے فرمایا، اگر تم لوگ میری پہلی بات ہی مان لیتے تو نہ تمہارے اتنے ساتھی مارے جاتے اور نہ مجھے اتنی جنگ کرنی پڑتی۔ پھر انہوں نے ان کے سامنے اپنی وہی شرط رکھی، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤ، اور آئندہ کسی انسان کو تکلیف نہ دینے کا وعدہ کرو۔ یہ سن کر تمام جنات نے فوراً کلمہ پڑھا اور اسلام قبول کر لیا۔ اور اسی موقع پر وہ بہت دلچسپ واقعہ پیش آیا، جنات کے سردار کے نام کی تبدیلی کا۔ جی، حضرت علی نے ان کے سردار کو بلایا اور اس سے اس کا نام پوچھا۔ اس نے بتایا، میرا نام خوغان ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، آج سے تمہارا نام جعفر ہے۔ یہ صرف نام بدلنے کا عمل نہیں لگتا، خوغان سے جعفر رکھنے میں کیا خاص بات تھی؟ یہ صرف نام کی تبدیلی نہیں تھی، یہ اس کی شناخت اور اس کے مقصد کی تبدیلی تھی۔ عربی زبان میں جعفر کا مطلب ہے ایک چھوٹی نہر یا دریا جو زندگی اور سیرابی کی علامت ہے۔ اچھا، یہ اس بات کا اشارہ تھا کہ جس طرح تم اب تک اپنی قوم کے لیے گمراہی کا ذریعہ بنے رہے، اب تمہارا کام انہیں ہدایت اور زندگی کا راستہ دکھانا ہے۔ یہ ایک سزا نہیں بلکہ ایک نئی ذمہ داری تھی۔ اور اس سردار نے یہ ذمہ داری قبول کر لی۔ جی، اس نے وعدہ کیا کہ وہ اسے نبھائے گا۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کنویں سے پانی لے کر فاتحانہ انداز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے پوری رودات سنائی۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کا شکر ادا فرمایا، اور یوں وادی ارجھا کا ہزاروں سال پرانا خوف اور دہشت ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ وہ کنواں انسانوں کے لیے ایک رحمت بن گیا۔ یہ واقعہ صرف ایک جنگ کی کہانی نہیں ہے، یہ ہمیں ان سوالوں کے جواب دیتا ہے جو ہم نے شروع میں اٹھائے تھے۔ بالکل۔ اگر ہم ان سوالوں پر واپس جائیں تو پہلا سوال تھا کہ ایمان مافوق الفطرت طاقتوں کا مقابلہ کیسے کرتا ہے۔ اس واقعے نے دکھایا کہ حقیقی طاقت جسمانی یا مافوق الفطرت نہیں بلکہ ایمانی اور روحانی ہوتی ہے۔ اور دوسرا سوال اخلاقیات کا تھا۔ ہم نے دیکھا کہ جنگ کے عروج پر بھی اصولوں کو نہیں چھوڑا گیا۔ دعوت، امن کی پیشکش اور پھر آخری چارے کے طور پر جنگ، یہ اصول پسندی ہی اسلامی تعلیمات کا جوہر ہے۔ اور تیسرا سوال تھا قیادت کا، جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بے مثال شجاعت، حکمت عملی اور فتح کے بعد بھی رحم دلی کے سلوک سے واضح ہوتا ہے۔ انہوں نے صرف دشمن کو ہرایا نہیں بلکہ اسے ایک نئے اور بہتر مقصد کی طرف رہنمائی بھی کی۔ واقعی یہ واقعہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ حقیقی طاقت کا سرچشمہ آخر ہے کیا؟ کیا یہ تعداد ہے، جسمانی قوت ہے، یا پھر اصولوں پر قائم رہنے کا وہ غیر متزلزل عزم جو نظر نہ آنے والی دنیاؤں پر بھی فتح دلا سکتا ہے؟